گجرات کی ممتاز رفائی و فلاحی تنظیم سٹیزن فرنٹ کی طرف سے گجرات اور اس کے مسائل کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار ضلعی صدر چودھری علی ابرار جوڑا کی زیر صدارت ہوا۔ مہمان خصوصی چیف افسر بلدیہ چودھری محمد اقبال گوندل تھے۔ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ جنرل سیکرٹری سٹی خاور بشیر بٹ نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ سٹی صدر شیخ عرفان نے تنظیم کے فلاحی کاموں کی تفصیل پیش کی۔ ضلعی صدر علی ابرار جوڑا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کے بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ پانی کی نکاسی ہے۔ مہمان گرامی اس سلسلہ میں اپنا پلان سے گجرات کے عوام کو آگاہ کریں۔ صدر گرامی قدر نے مزید گجرات کی صفائی ستھرائی کے حوالہ سے گفتگو کی۔ چودھری شجاع زیب جوڑا نے سٹیزن فرنٹ کے فلاحی کاموں کو سراہا۔ چودھری وسیم افضل جوڑا نے تنظیم کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ تنظیم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے اور الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ تقریب کے دیگر مقررین میں محمد مجید بٹی، محمود اختر محمود، عامر چودھری، احسان چھینا، سعید مزمل حسین، سیخ محمد اصغر، طارق بٹ، چودھری اورنگزیب، محمد اکبر برلاس، عمر شریف مہر مشتاق، ڈاکٹر رزاق احمد غفاری، چودھری ناصر اوف چابڈ، محمد اقبال گیگی، بشیر چودھری، ڈاکٹر ارشد چودھری، سلیم خان شامل ہیں۔ مہمان گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا تعلق بھی گجرات سے ہے اور آپ کو گجرات کی خوبصورتی اور نکاسی آپ کے کاموں میں میری دلچسپی نظر آئے گی۔ مہمان خصوصی نے سٹیزن فرنٹ کی فلاحی سرگرمیوں کی زبردست تعریف کی۔ چیف افسر بلدیہ کو کارکردگی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ سٹیزن فرنٹ میں تنظیمی خدمات کے حوالہ سے سعید مزمل حسین شاہ اور شبیر چودھری کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ مجید بٹی۔ اور الحمدللہ اسی بنا پہ سٹیزن فرنٹ کے نمائندوں نے چوہی کفیل صاحب کے بعد ایک اعلیٰ قیادت کا انتخاب کیا۔ تو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس طرح چل رہا ہے مسائل قومی لیول پہ، مقامی لیول پہ، اس پہ مختلف انٹرویوز کے ذریعے، مختلف پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہمارے صدر محترم جو ہے وہ مسائل کے بارے میں کتنی آگاہی رکھتے ہیں۔ جج آپ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کے انٹرویو سنیں تو آپ کو خوب پتہ چلے گا کہ سٹیزن کا فرنٹ کا جو صدر ہے وہ مسائل سے کس حد تک آگاہی رکھتا ہے۔ تمام دوست جو ہیں وہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔ اس وقت جو جتنے بھی ممبران یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں مہمانوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یا تو ضلع کے ممبر ہیں یا سٹی کے ممبر ہیں۔ کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے جو ہم نے ویسے خصوصی دعوت میں مدد کیا ہو، کیونکہ ہماری میٹنگ جو ہے اس کا ایک اصول ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی ترتیب ایک ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو تمام دوستوں کا شکریہ کہ ایک شارٹ نوٹس پہ وہ ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی آ جاتے ہیں، ایک ورکنگ ڈے میں دن کے وقت اپنے کاروبار کام کا چھوڑ کے یہاں پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ہمارے چیف گیسٹ کے لیے آنر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف ہاور پرسن نشاندہی کر رہے تھے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، شہر کے جو مسائل ہیں سب لوگ بہت ہی واقف ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو پہلے سے پتہ نہیں۔ تو آج ہم نے خالصاً فوکس کرنا ہے محمود گوندل صاحب پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے جو مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں۔ آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہے کراچی میں بارشیں ہوئی، کتنا بڑا کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، 2 کروڑ 2.5 کروڑ آبادی کا سٹی ہے، 11 ارب کا بھی وزیر اعظم نے پیکج اناؤنس کیا اس کے لیے۔ کراچی کے مسائل دیکھیں، کراچی جیسا شہر جس پہ پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اس کا پانی بھی 4-4 5-5 دن تک نہیں اترا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس طرح کی زیادہ ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جائیں، ارریگولیرٹی آ جائے اس میں، تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ انتظامیہ کا کام کیا ہے؟ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر انداز سے، ایسے طریقے سے اپنی جو ذمہ داریاں ان کو نبھاتے ہوئے جلد از جلد اس کا انتظام کریں، صفائی کا انتظام کریں، پانی میں اترنے کا انتظام کریں۔ باقی جو پریشر نالیوں پہ نالوں پہ آ جاتا ہے وہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی انسان کو ذمہ وار ٹھہرانا تو میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے۔ تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جیسے ہمارے شہری، آپ تو سارے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے 12 سال،
ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر گندگی ہے, کوڑے کا ڈھیر ہے, پانی کھڑا ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے, اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے, اور کئی سارے ایشو ہیں. اس میں ہم لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں, وہ ہمارا حق ہے, اس کی ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں. لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب یہ میرا گھر ہے, ادھر کتنے فرق آباد ہے. اگر ہم گھر کا کچرا اکٹھا کر کے بعد سڑک پہ پھینک دیں گے اور پھر بلدیہ کو برا بھلا کہیں گے تو یہ کدھر کی انسانیت ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے. تو لہٰذا جو شہری ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذمہ داری سے جو کہ ڈمپنگ پوائنٹس بنائے ہیں آپ اکٹھا کر لیں. 2 دن کا جو آپ کا کچرا ہے اکٹھا کر کے ایک نکل میں رکھ لیں, کونے میں رکھ لیں, اور وہاں سے اٹھا کے آپ اس کو ڈمپنگ پوائنٹس میں وہاں پہ جا کے کھائیں گے تاکہ بندے کی گاڑی ہے اور وہ اٹھا کے لے جائے. اگر آپ جا بجا گلیوں میں نالیوں میں کوڑا پھینکتے رہیں گے, کوڑے کے ڈھیر خود لگا دیں گے اور اس کے بعد انتظامیہ کو کوسیں گے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیہ گجرات میں یہ کوئی ہمارا پہلا ایشو نہیں ہے. محمود گلر صاحب آئے ہیں, یہ اپنی انشاءاللہ ڈیوٹی اچھے طریقے سے کریں گے. یہ چلے جائیں گے, نئے کوئی چیف آفیسر آ جائیں گے, 2 سال بعد آ جائیں گے, 3 سال بعد آ جائیں گے, نئے چیف آفیسر آ جائیں گے. تو ہمارے مسائل وہیں پہ رہیں گے. ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کس چیف آفیسر کی جو کارکردگی ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ لائق تحسین ہے, اس کو سراہا جائے. تو میں سمجھتا ہوں محمود گلر صاحب اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لمیٹڈ بجٹ گجرات کارپوریشن کا, لمیٹڈ ریسورسز, نہ ایکسیویٹر مشینز ہیں, نہ اتنی گاڑیاں ہیں, نہ پیٹرول کا بہت بڑا بجٹ ہے. میونسپل کارپوریشن کے اپنے دفتر کے اندر بھی پانی کھڑا ہوتا ہے, کئی مسائل ہیں. اس کے باوجود اس شخص نے محض 1 سال کے عرصہ میں کافی حد تک مسائل کے اوپر قابو پایا ہے. تو اس کے لیے وہ داد کے تسلیم داد دینی چاہیے. جو گجرات شہر کا پانی ہم دیکھتے تھے یہ خود پانی کا گھر ہے. دیکھیں میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی دوست میرا سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ جوڑا صاحب تو آرام سے رہتے ہیں, اسی والے کمرے سے نکلتے نہیں ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو پتا ہے ہمیں یہ جہاں پہ آپ بیٹھے یہاں پہ بھی پانی کھڑا ہوتا ہے. لیکن آپ گلر صاحب یہاں پہ موجود ہم سے پوچھ لیں, میں نے اپنے گھر کے لیے کبھی کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ میرے گھر کا کوئی گٹر خراب ہو گیا, میرے گھر میں کچرا پھنس گیا یا میرا پانی اندر آ گیا, کیونکہ ہم بھی شہری ہیں. شہریوں کے ساتھ میں ہمارا سارا سسٹم ہے. یہ ہم نے بات دیکھا, ہم نے 4 انچ کی یہ جو چھوٹی سی ایک بنی سی بنائی ہے, اسی میں مقصد یہ بنائی ہے کہ یہاں پہ پانی آ جاتا تھا. تو ہم سب اس کا شکار ہیں. یہ کوئی اس میں بلدیہ کی اگر کام نہیں کرے گی تو بلدیہ کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے, لیکن احتجاج کا طریقہ ہونا چاہیے, پرامن طریقہ ہونا چاہیے. ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر کوئی معاملہ خراب ہے, اور اگر کوئی اس طرح کے آفیسرز ہوں تو ان کو شاباش دینی چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو گجرات شہر کا پانی 2-3 دن نہیں اترتا تھا, گلیاں نالیاں نالے ہمارے اٹاٹ بھرے ہوتے تھے, بلاک ہوتے تھے, وہ بلاکیج انہوں نے دور کی. انہوں نے نالوں کو اس قابل بنایا کہ محض 3-4 گھنٹے کے اندر وہ پانی اتر جائے. وہ کیوں اترا؟ کیونکہ اس کی صفائی ریگولر نہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ گجرات شہر کی آبادی 7 سے 8 لاکھ ہے, PP 31 کی 7-8 لاکھ آبادی کے لیے محض 300-350 ان کے پاس جو ہیں وہ سویپر موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ 300-300 سویپرز یا سینیٹری ورکرز بیچارے کیا کریں گے 7-8 لاکھ کی آبادی کے شہر میں. تو یہ ان کی ہمت ہے کہ کس طرح ان کو روٹیٹ کرتے ہیں. روٹیشن پالیسی ہے, کسی دن ان کو کالو پورا لگاتے ہیں, تو کسی دن ان کو ٹالی پورا لگاتے ہیں, تو کسی دن ان کو علی پورا لگاتے ہیں. یعنی ان کی ہمت ہے. یہ اتنے پریشر والی جاب یہ شخص ہی کر سکتا تھا, عام بندے کے پاس کا لوگ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت جو ہے وہ جو ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, جب ان کا جی چاہے وہ جائیں. محمود گلر صاحب نے بہت ہی صورت میں ملیں, اگر کوئی مسائل ہے ان کی نشاندہی کریں, نشاندہی کر کے ان کا بازو بنیں. ان کے بیچا احتجاج کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک شخص آلریڈی یہاں تو کام نہ کر رہا ہو, وہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ نشاندہی کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ جلدی گجرات میں بہتر معاملات ہو جائیں گے. سیویج کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے تو دیکھیں ایک اوپر سے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے. جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں وہ ایک بڑے پیمانے میں فنڈ ریلیز کریں گی, انجینئرز آئیں گے, وہ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے, اس کے بعد گجرات کا مسئلہ حل ہوگا. اتنی دیر تک یہ تھوڑے بہت ایشو چلتے رہیں گے, لیکن ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی, ان کی مشکلات پیدا نہیں کرنی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایسا آفیسر ملا ہے کہ جو بات سنتا ہے تحمل کے ساتھ, جو فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتا, جو اپنے شہروں کو ملنے سے اوائڈ نہیں کرتا, جو میٹنگ ٹائم دے کر غائب نہیں ہو جاتا. اور دیکھیں اب میں سیاسی طرف بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن جو ہمارا پچھلا ایک دور تھا اس میں 400 سینیٹری ورکرز میں ان کو فائر کیا گیا ڈیلی ویجز والے. کس کا قصور ہے؟ وہ 400 چولہے بھی بجھ گئے, 400 خاندان جو ہے ان کے چولہے بجھ گئے, اور شہر کی جو حالت ہے وہ انہوں نے مزید اس سے بدتر ہو گئی. اسی طرح تیل کے معاملات ہیں, کئی سارے اس طرح کی ایشو ہیں. تو یہ سارا پریشر ان کی سیٹ کے اوپر پڑتا ہے. تو لہٰذا آج ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خصوصی طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے اس طرح سے کہ آنے والے 2-3 سال جو ہیں وہ اپنا اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے یہ کارکردگی مزید کریں, اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں.